قرآن مجید کے اندر حق تعالی کو پہچاننے کے 200 دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پہچان کیسے آ جائے۔ دلائل کے ساتھ اللہ نے اپنی پہچان کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان قرآن مجید کے دلائل کے ذریعے سے سمجھے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پہچان کو اللہ کی نشانیوں سے سمجھ لے۔ تعمیر کو دیکھ کر معمار کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کسی نے تعمیر کی ہو، انسان سمجھ جاتا ہے یہ فلاں شخص نے تعمیر کی ہے۔ اسی طرح لکھے ہوئے کو دیکھ کر لکھے ہوئے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں انسان نے یہ لکھا ہے۔ شعر کو دیکھ کر شاعری کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ علامہ اقبال کا ہے یا فلاں کا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر ہمیں رب کی پہچان کیوں نہیں ہوتی کہ آخر اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر اپنے دلائل کی روشنی میں اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت بڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج انسان بھٹکتا پھر رہا ہے، انسان غافل ہے، اپنے رب کی پہچان سے غافل ہے کہ میرے رب کی پہچان کیا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ میرے رب کا تقاضا کیا ہے، میرے رب نے جو مجھے پیدا کیا اس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ آخر میرے رب نے ہمیں بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا۔ میرے رب نے جتنی بھی انسانی مخلوقات، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے رب کا انکار کیا، جنہوں نے رب کی تخلیق کا انکار کیا۔ ہاں، دنیا میں ہر چیز کا تو انکار ہوا، اگر نہیں ہوا تو موت کا انکار نہیں ہوا۔ آج دنیا کے لوگ آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں 100 کام کروں، 100 کے 100 کاموں میں میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ وہ کئی کاموں میں فیل ہو جاتا ہے، کئی کاموں میں پاس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد ہو جائے، کتنی کوششیں کرتا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو اس کے اولاد نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ اولاد نہ ہو، لیکن اللہ انہیں اتنی ہی اولادیں زیادہ دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا امیر بن جاؤں، میرا کاروبار اتنا چلے، اسی علاقے کے اندر، اسی محلے کے اندر، اسی بازار کے اندر 4 دکانیں ایک طرح کی ہیں، لیکن ایک کا کاروبار زیادہ چل رہا ہے، دوسرے کا کم چل رہا ہے۔ وہ بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بھی ایسے چلے، لیکن میرا رب نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو پہچان ہے رب کی، یہ آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ پہچان سے ہم دور ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے رب کا انکار کیا، کہا کہ رب نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی نظام چل رہا ہے، لیکن ان کو جواب دینے والے بھی اللہ نے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں۔ آج لوگ جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب
بیڑی کے درخت کے نیچے بیٹھے تو اللہ اولاد مل جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں کو پوچھے تو اولاد مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، میرے رب کا قرآن کھولو، میرے نبی کا فرمان کھولو، آپ کے سامنے سورج کی روشنی کی طرح باتیں واضح ہو جائیں گی۔ رب کہتا ہے اگر رب چاہے گا تو اولاد ملے گی، اگر رب چاہے گا تو اولاد نہیں ملے گی۔ یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کسی کو بیٹا دے دیتا ہوں، چاہتا ہوں کسی کو بیٹی دے دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو دونوں کسی کو عطا کر دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کے گھر کے اندر بیٹے ہی بیٹے ہیں، ایسے بھی کئی ملیں گے جن کے گھر کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر رب کی پہچان آ جائے تو انسان کی زندگی بن سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی زندگی کے اندر ایک دہریہ، اس نے رب کا انکار کر دیا، کہتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چلتا ہے، اللہ نے ایک مرتبہ نظام کو بنایا، عقلیں پیدا کی، اب وہ عقلیں نظام چلا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ جناب بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، لوگوں کو علم ہوا، لوگ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کوئی عالم ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، مجھے جواب دے سکے، اس کو میرے پاس لاؤ، آپ میرے ساتھ ایسی باتیں گفتگو نہ کرو، بحث نہ کرو۔ بالآخر لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ ایسا ایک انسان ہے، وہ دہریہ قسم کا، وہ اللہ کا انکار کر بیٹھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نظام خود بخود چلتا ہے۔ ایک دن کا وقت مقرر ہوا کہ فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر، فلاں چوک پر ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا، علاقے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں پر امام صاحب آئیں گے، یہ دہری آئے گا، وہاں پر مناظرہ ہوگا۔ بالآخر یہ بندہ پہنچ گیا، امام صاحب لیٹ ہو گئے، اب جناب یہ بیٹھ کر وہاں پر کہتا ہے کہ دیکھو ان کا مولوی ابھی تک نہیں آیا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ میرا جواب دے سکے۔ تو میرے بھائیوں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود کچھ وقت لیٹ وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے امام صاحب سے سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھو کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں؟ پوچھا گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائیوں، میں جس رستے سے آنا تھا اس رستے میں ایک دریا تھا، میں نے دریا کو عبور کرنا تھا، لیکن وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی، وہاں پر کوئی ملاح نہیں تھا جو مجھے عبور کرواتا۔ میں وہاں پہ کونے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میں نے یہ تو دیکھا تھا کہ دریا سے مچھلی نکلتی ہے، میں نے یہ تو دیکھا تھا کہ دریا سے مچھلی سے موتی نکلتے ہیں، لیکن آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹتا ہے، اس کی لکڑیاں جڑتی ہیں، میخیں لگتی ہیں، کیل آپس میں جڑتے ہیں، جڑنے کے بعد وہ کشتی میرے پاس آ جاتی ہے، اس کا کوئی ملاح نہیں ہوتا، وہ خود بخود میرے پاس آتی ہے، میں سوار ہوتا ہوں، وہ مجھے عبور کروا دیتی ہے، پھر اپنی جگہ پہ چلے جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کی، وہ دہریہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت سے خود بخود لکڑیاں کاٹی جائیں اور آپس میں جڑ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کشتی خود بخود چلے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او بے وقوف، یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ اگر یہ کشتی خود بخود نہیں جڑ سکتی، اگر یہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو پوری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ میرے بھائیوں، اس رب کی پہچان دل میں آ جائے، وہ کیسے آئے گی؟ صرف غیبتیں کرنے سے نہیں، جھوٹ بولنے سے نہیں،
گالیاں نکالنے سے نہیں، لوگوں کو دھوکے دینے سے نہیں، وہ پہچان اگر رب کی ہمارے دلوں میں آئے گی وہ صرف اور صرف اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گی، نیک جگہوں پہ بیٹھنے سے آئے گی، نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے آئے گی، قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے آئے گی۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم پورا دن بازاروں میں پھریں اور ہمارے دلوں میں رب کی پہچان بھی آ جائے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس رب کی پہچان کے لیے لوگوں نے بہت بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے بہت بہت طویل لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اس رب کی پہچان کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 دلیلیں اکٹھی کی، 100 دلیلیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا نا کہ یہ کائنات کس نے بنائی، 100 دلیلیں دوں گا، 100 دلیلیں۔ کہتے میں اپنے آپ کو بڑا ناز کرتا تھا، میرے پاس بڑا علم ہے، میں 100 دلیلوں کو لے کر پھر رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک دیہاتی ملا، ایک بدو ملا۔ وہ کہتا ہے ادھر آ مولوی صاحب، تو کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا، میرے پیچھے لگ گیا۔ کہتا ہے کہ دلیل پوچھتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب کی رضا ہوتی ہے، جس کے دل میں رب کی پہچان ہوتی ہے، اسے دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ کہنے لگے کہ میں آگے، وہ میرے پیچھے۔ اس نے مجھے یہ بات سکھا دی کہ میرے بھائیوں، رب کی جو رب ہے اس کے لیے رب کی قدرت، رب کی رضا کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے دلوں کی طرف جھک کر دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں اس رب کی پہچان ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم نقصان کو، نفع کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ایک نقطے سے ہمیں رب کی پہچان سمجھائی، ایک نقطے سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں کے پاس بیٹھے ایک آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دیکھو ہر ایک انسان کو جواب دینے کا بھی ایک الگ انوکھا انداز ہوتا ہے۔ ایک علم والا ہے، اس کو علم کے ساتھ جواب دیا جائے گا، ایک بغیر علم والا ہے، اس کو اس انداز میں جواب دیا جاتا ہے۔ امام صاحب نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں ایمان رب پہ رکھتا ہوں، قرآن پہ رکھتا ہوں، رسولوں پہ رکھتا ہوں، فرشتوں پہ رکھتا ہوں، بلکہ امام صاحب نے اپنے نقطۂ نظر کو بدل کر اس کو جواب یوں دیا، کہا کہ میں نے دیکھا میں نے ایسا ایک محل دیکھا جس کے کمرے، جس کی دیواریں جو ہیں وہ چاندی کی تھیں۔ اس چاندی والے محل کے اندر ایک اور محل تھا، وہ بھی سونے کی دیواروں کا تھا۔ کہ میں نے اس میں کیا دیکھا کہ اس محل کے اندر 2 محل، ایک چاندی کا ایک سونے کا، ان دونوں کے اندر میں نے کسی چیز کو جاتے نہیں دیکھا، لیکن ان میں سے میں نے ایک چیز کو باہر آتا دیکھا ہے۔ نہ میں نے اس میں کسی فرشتے کو جاتے دیکھا، نہ کسی اور چیز کو جاتے دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت وہ محل کس جگہ پہ ہے، کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر ہے۔ فرمایا ہمارے گھروں کے اندر کون سا ایسا محل ہے؟ فرمایا کہ جب مرغی انڈا دے اس انڈے کو دیکھنا، اس کی جو باہر والی زردی ہے وہ چاندی کی طرح ہے، وہ چاندی کا محل ہے، اس کے اندر جو زردی ہے وہ سونے کا محل ہے۔ اس کے اوپر جس وقت مرغی بیٹھتی ہے 19 دنوں کے بعد جب وہ اس کے اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا جاندار جب نکلتا ہے اپنی ماں کی طرح بولتا ہے، اپنی ماں کی طرح دانے چگتا ہے، اپنی ماں کی طرح چلتا ہے۔ میں نے وہاں سے سمجھا کہ دنیا والوں ایک ایسی ذات بھی ہے جو بند کمروں سے ایک چھوٹے سے چوزے کو نکال سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اس رب کی پہچان ہمارے دلوں میں کب آئے گی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یوں سمجھایا کہ لوگوں، اگر رب کو پہچاننا ہے تو رب کو پہچاننے کے لیے بڑی بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام دلیلیں دیتے رہ گئے، انبیاء علیہ السلام موت سے دکھاتے رہ گئے۔ قوم نے کہا یہ فلاں پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی نکلنے چاہیے جو غابن ہو، جو حاملہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ میری قوم یہ چاہتی ہے، آپ یہ معجزہ تو ظاہر کریں۔ اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جس کے اندر بچہ تھا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے پھر نہیں مانا، میرے پیغمبر سے لوگوں نے معجزے مانگے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر سے پتھروں نے جواب دیا۔ ابو جہل نہ مانا، ابو لہب نہ مانا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، مالدار لوگ دلیلوں سے نہیں مانے۔ جب انسان نے اپنے رب کو پہچاننا ہو تو انسان ایک چھوٹی سی چیز سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ آج دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ آج کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے ہاں ظاہر نہیں ہو رہی؟ کون سی ایسی مشینری ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے رب کی پہچان اگر چاہتے ہو تو آپ جاؤ فصلوں میں جا کر ایک بیج کو پھینکتے ہو، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، اس کے اندر کوئی جان نہیں، آپ پھینکتے آپ ہو، لیکن اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک طاقتور زمین کو پھاڑ کر اس سے ایک ایک دانے کے ذریعے سے کتنا بڑا اناج نکالتا ہے۔ یہ نکالنے والا آخر کون ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ میں کربوگا شریف گیا، ہم نے راستوں میں دیکھا ایسے ایسے پہاڑ جن کے رنگ مختلف تھے، ہر پہاڑ کا رنگ اپنا تھا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا اللہ، یہ جو رنگ ہیں یہ پہاڑ تو نہیں پیدا کر سکتا۔ پہاڑ ایک طبیعت ہے، طبیعت ہمیشہ ایک رنگ کی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی کالا ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کون سے رنگ کا ہے؟ یہ رنگ کس نے پیدا کیے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک رب کی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو رنگ برنگ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس رب کی پہچان ہمارے دلوں میں اگر آ جائے تو انسان کی زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنے رب کو ایک پتے سے پہچانا ہے، ایک پتے سے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کون سا پتا ہے؟ کہا کہ شتوت کا جو پتا ہے اس سے میں نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ اسی پتے کو فرمایا اگر بکری کھائے وہ مینگنیاں نکالتی ہے، اگر ہرن کھاتا ہے مشک نکالتا ہے، اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے وہ ریشم نکالتا ہے۔ کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ پتا ایک ہے، اس سے مختلف چیزیں نکل رہی ہیں، ان کو نکالنے والا میرا رب ہے۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ انسان کہتا ہے رب کون ہے، بڑی بڑی دلیلیں دیتے رہے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر ہم اپنے دل کی سوراخوں سے اپنے رب کو پہچاننا چاہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہر انسان کی صورت کو مختلف پیدا کیا۔ اربوں لوگ آئے، اربوں دنیا میں چلے گئے ہیں، مٹی میں ہو چکے ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، ساری کی ساری آدم کی جو اولاد ہے، یہ آدم کی اولاد، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں، سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ سب نے مٹی ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے آئے، ہر ایک کی صورت مختلف تھی، ہر ایک کی زبان مختلف تھی۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ایک مرغی ہے، مرغی، وہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اس کی آواز ایک ہے، اس کی زبان ایک ہے، اس کی جو پکار ہے وہ ایک ہے۔
کئی بھی جانور ہے، وہ کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، کیا جو پشتو ہیں کہ ان کے جانور پشتو بولتے ہیں؟ نہیں، وہ وہی آواز، وہی پکار جو پنجابیوں کے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ اس رب نے، اس کے وجود کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو دلیلوں سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ خدا کا وجود دل کے یقین پر ہوتا ہے۔ دل کا یقین ہمیں بتائے گا کہ خدا اس دنیا میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر جسم کے اندر روح ہے تو انسان ہے۔ اگر روح ختم ہو جائے، انسان چل نہیں سکتا، انسان اٹھ نہیں سکتا، انسان بیٹھ نہیں سکتا۔ کیا روح انسان کو نظر آتی ہے؟ کسی کو اپنی روح کبھی نظر آئی؟ نہیں، بلکہ اس کے دل کہتا ہے کہ اگر تو زندہ ہے تو تو روح کے ساتھ زندہ ہے، اگر تیرے جسم میں روح نہیں تو زندہ نہیں۔ اگر اللہ کا وجود، کائنات کا وجود اگر قائم ہے، اس کے لیے بھی ایک روح ہے، وہ روح میرا رب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہمارا رب نظر آئے پھر ہم یقین لائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کو پہچانا ہے تو دل سے پہچان سکتے ہو، دل سے یقین رکھنا پڑے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا، اور لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور تمہارے علاقے بنائے ہیں، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان یہ کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، میری قوم بڑی ہے، فلاں چھوٹا ہے۔ قرآن کھولو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں چودھری وہ ہے، دنیا میں بڑا وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہماری سیرت ٹھیک ہے، تو خدا کی قسم ہم اللہ کے ہاں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کل کھڑے ہونے والے ہوں گے۔ صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ کتنی کتنی صورتیں تھیں۔ ابو جہل کی صورت کیا ٹھیک نہیں تھی؟ ابو لہب کی صورت کیا خوبصورت نہیں تھی؟ اگر صورت کو دیکھا جاتا تو معاذ اللہ، اللہ کے خوف سے کہتا ہوں کہ ابو جہل اور حضور علیہ السلام ایک جگہ ہوتے۔ تو سیرت کو دیکھا گیا، میرے پیغمبر کی سیرت اعلیٰ تھی، عرشوں سے بھی اعلیٰ تھی، اس لیے میرا پیغمبر اعلیٰ ہوتا گیا۔ ابو جہل کی سیرت اعلیٰ نہیں، ابو لہب کی سیرت اعلیٰ نہیں، اس لیے وہ زمین کے نیچے ہوتے چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سارے جانتے ہیں ان کا رنگ کالا تھا۔ جب اعلان ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت ہے تو جناب لوگ بیٹھے، صحابہ بیٹھے، کہا بلال سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ہر صحابی تیار ہو گیا کہ ہم بلال کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ بھئی میں سوال کرتا ہوں، بلال تو کالے رنگ کا تھا، اس کے تو اتنے اتنے بڑے ہونٹ تھے۔ اگر صحابہ صورت کو دیکھتے، خدا کی قسم کبھی بلال کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرتے۔ صحابہ نے سیرتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے رب کو پہچانا، صحابہ نے ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ جاتے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، یہ خوبصورت کتنا ہے۔ کبھی یہ تو نہیں پوچھا یہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار محلے میں کیسا ہے، لوگوں میں کیسا ہے، کبھی یہ تو ہم نے پوچھا نہیں ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے حضور کی زندگی کو پڑھو، حضور کے اخلاق کو پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرتوں کو حضور کی سیرت جیسا بنائیں۔ اور آج کا موضوع یہ تھا کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان کر لینی چاہیے۔ اپنے رب کی پہچان ہمیں اس وقت ہوگی جب ہم کبھی بیٹھ کر، اندھیروں میں بیٹھ کر، اپنی نظروں کو اپنے دلوں کی طرف جھکا کر صرف اتنا سوچیں کہ میرے رب نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، میرے رب نے کیا کچھ نکالا ہے۔ کبھی ایسا کوئی کر سکتا تھا کہ پانیوں کو نیچے سے اٹھا کر بادلوں سے اوپر سے نیچے پھینکے؟ کسی کے اندر اتنی جرت ہے؟ کسی کے اندر نہیں۔ اگر ہے تو صرف میرے رب کے اندر ہے۔ اتنی طاقت، اتنی بڑی طاقت کہ بادلوں سے پانی کو برسا دیا،
بادلوں سے پانی کو برسا دیا۔ اتنی بڑی طاقت میرے رب کی کہ حشرات، جتنے بھی اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو مختلف پیدا کیا، ہر چیز۔ اب پھل ہیں، ایک سیب ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنے ذائقے رکھے ہیں، کتنے اللہ نے میوے ہمیں نصیب کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب کا ایک عرض ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے انسانوں تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے تو روزی کا وعدہ لیا ہے۔ کون انسان ہے، کوئی کافر مجھے بتاؤ کہ بغیر کھانے سے سوتا ہو؟ کوئی کافر ہے دنیا کے اندر ایسا کہ اس کو روزی نہ مل رہی ہو؟ مختصر وقت ہے، صرف ایک واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کئی عرصہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھانا کھانے لگے، کہا کہ اللہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ نے ایک بابے کو بھیج دیا، سفید داڑھی والا، جب آیا کھانا کھانے لگا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا۔ اللہ نے اوپر سے کہا ابراہیم اس کو کیوں بھگایا؟ کہا کہ یا اللہ میں ایسے انسان کو اپنے دسترخوان پہ برداشت نہیں کر سکتا جو اللہ کے نام کے بغیر کھانا کھائے۔ فرمایا ابراہیم کبھی اس سے پوچھ تو صحیح اس کی عمر کتنی ہے؟ پوچھا گیا تو 90 سال عمر تھی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے اس کو 90 سال بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا دیا ہے۔ اور میرا رب تو کافر کو بھی کھانا دے رہا ہے، مسلمانوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اللہ برکت والا دیتا ہے، ان کو بغیر برکت کے دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔